اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا اسی طرح فرض قرار دیا گیا ہے جس طرح یہ ان لوگوں پر فرض قرار دیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ روزہ جو ہے یہ ایک آفاقی عبادت ہے۔ دنیا کے تقریباً تمام بڑے مذاہب میں اس کا تصور پایا جاتا ہے۔ اس کی کیفیت اور اوقات کو مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا بنیادی جو تصور ہے وہ تمام مذاہب میں پایا جاتا ہے۔ انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن، اس میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح انسائکلوپیڈیا آف برائٹینیکا، اس میں بھی یہ ریفرنسز موجود ہیں کہ روزے کا تصور دوسری مذاہب میں بھی ہے۔ صوم داودی، داود علیہ السلام کا روزہ، ایک دن آپ روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے۔ اسی طرح جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں پر یہود یوم عاشور 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرعون سے نجات دی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا، ہم بھی رکھتے ہیں۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ صحابہ کرام کو حکم دیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ اعلان کیا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو بہرحال روزے کا تصور یہودیوں میں بھی ہے، اور جو 40 دن موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر رہے ان میں بھی آپ دن کو روزہ رکھتے تھے۔ عیسائیوں میں بھی روزے کا تصور ہے، جس طرح کی حدیث میں ہے کہ جی ہمارے روزے اور ان کے روزے میں جو چیز فرق کرتی ہے اہل کتاب کے روزے میں، یعنی ہمارے مسلمانوں کے روزے میں اور اہل کتاب کے روزے میں جو چیز فرق کرتی ہے وہ سحری ہے۔ آپ نے اس کا حکم دیا کہ سحری کھایا کرو، اس میں برکت ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب میں تصور تھا۔ اور پھر آج بھی آپ دیکھیں کیتھولک جو ہے نا، کیتھولک وہ روزہ رکھتے ہیں۔ وہ عام طور پر یہ بہار کے موسم میں یا جب دن جو ہے نا وہ نارمل ہوں، وہ رات کو کھانا کھا کے، یعنی جب تک جاگتے ہیں کھاتے ہیں، پھر اس کے بعد سونے کے بعد کھانا نہیں، انہوں نے اٹھ کے دوبارہ کھانا، پھر افطاری کے وقت ہی کھانا ہے۔ تو یہ جو پروٹیسٹنٹ ہیں ان میں تھوڑا سا عیسائیوں کا جو فرقہ نیا ہے جو ایک احتجاج کے طور پر پیدا ہوا، اور اس میں عیسائیوں کا اپنا قصور ہے۔ جو کیتھولک تھے نا وہ بہت زیادہ آرتھوڈاکس، قدامت پسند، شدت پسند تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے آسان لفظوں میں بات کرتا ہوں، اپنے مولویوں کی جو تشریحات تھی نا، آراء، نظریات، ان کو انہوں نے بائبل کا درجہ دے دیا تھا۔ ظاہر ہے انسانی سوچ میں غلطی کا تو امکان ہوتا ہے نا۔ یہ سورج کے حوالے سے ساکن ہے کہ حرکت کرتا ہے، اس حوالے سے گلیلیو نے نظریہ پیش کیا، انہوں نے اس کو مار دیا۔ اسی طرح ان کی لیبارٹریاں سائنسدانوں کی چلا دی۔ اس کا یہ جو ان کا کہہ لیں رد عمل تھا نا، یہ تنگ نظری کا، اس کے رد عمل کے طور پر آج دیکھ لیں کہ مغرب میں مذہب سے بیزاری ہے۔ مذہبی لوگوں کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ان کے رویے کو دیکھ کے لوگوں میں الحاد نہ پیدا ہو۔ اگر وہ بڑی زیادہ شدت کریں گے نا تو ایک ایسا طبقہ، جس طرح کہ آج دیکھ لیں یونیورسٹیز میں الحاد کا بہت زیادہ تصور ہے، اور یہ جو نئی نئی چیزیں آتی ہیں ان سے وہ بے دینی، الحاد کا مطلب بے دینی، دین نے جو چیزیں بتائی ہیں ان سے ان کے فائدے کوئی نہیں ہے، یہ چیزیں یہ اس طرح کی سوچ ہے۔ یہ آیا نا زلزلہ تو یہ سوچ بڑی پروان چڑھا رہے ہیں لوگ، جی پلیٹس ہیں، سارا کچھ ہے۔ بھائی یہ پلیٹس ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب لوگ یہ توجیحات کی طرف چلے جائیں، سیلاب آیا درخت نہیں لگائے، یہ بھی ٹھیک ہے، ظاہری اسباب بھی، لیکن عذاب بھی ہوتے ہیں نا اللہ کے، جب درست نہیں نا عمل ہوتے تو عذاب بھی ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد پہ چڑھے، کانپنا شروع ہو گیا نا، آیا نا اس پہ زلزلہ آیا، کب کبھی تاری ہوئی، تو اللہ کے نبی نے ایڑی ماری کہ رک جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ یہ بھی امکانات ہیں۔ اسی طرح اور واقعات ملتے ہیں۔ وہ جو چھوٹا بچہ اللہ کا ولی تھا، جس کے ماننے والوں کو بعد میں اس نے آگ میں جلایا، وہ یہودی تھا جس نے یہ سارا عمل کیا، کرسچن تھے، اس کو جب وہ پہاڑ سے نیچے پھینکنے لگے تھے، لمبا واقعہ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، پہاڑ میں زلزلہ آیا، وہ بچ گیا، باقی بندے تباہ ہو گئے۔
تو یہ زمین، اس کی پلیٹ سے ساری اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے، ہم نے پناہ اللہ کی طرف لینی ہے جا کے۔ ان کا علاج یہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں بڑھیں۔ ٹھیک ہے، مادی اسباب کے ہم خلاف نہیں، وہ ضرور بروئے کار لائیں، لیکن مادی اسباب پہ 100% اعتماد نہیں۔ مادی اسباب کو بروئے کار لاتے ہوئے توکل اللہ پہ رکھنا ہے، وہ جب چاہے ان کو بے اثر کر سکتا ہے۔ تو بہرحال یہودیوں میں بھی، عیسائیوں میں بھی یہ روزے کا تصور، اسی طرح قریش مکہ میں بھی روزے کا تصور موجود تھا۔ جو کتابیں تاریخ کے حوالے سے لکھی گئی ہیں نا، وہ بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، یعنی ادھر آنے سے پہلے بھی یہ روزے کا تصور، یہ ایام 20 کا روزہ، 13، 14، 15 جو ہے اس کا روزہ، یعنی قریش میں بھی روزے کا تصور تھا۔ یعنی پھر روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اس کے مقاصد تھے، کچھ لوگ اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کے لیے، اور بلکہ ہمارے ادھر بر صغیر میں یہ جو ہندو مذہب ہے، ان میں جوگی، سنیاسی، برہمن یہ بھی روزے رکھتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ اس سے روحانی ارتقاء ہوتا ہے، انسان کے پاس پاورز آ جاتی ہیں۔ تو اسلام نے بھی تھوڑا سا اس سے ہٹ کے تصور دیا نا، لعلکم تشکرون۔ روزہ صرف ہمارے اوپر ہی فرض نہیں ہے، دوسری اقوام میں بھی اس کا تصور ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی جامع یہ عبادت ہے۔ مقاصد کیا ہے؟ پہلا مقصد یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، اور یہ کیفیت ایسی ہے، تقوی یہ کہہ لیں روحانی ارتقاء ہے، کہ یہ یقین پیدا ہو کہ میرا ہر عمل اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اور اگر میں نیکی کروں گا تو وہ جزا دیں گے، غلطی کروں گا تو وہ سزا دیں گے۔ یہ کیفیت روزہ پروان چڑھاتا ہے۔ بڑے مواقع ایسے ہیں جو صرف روزہ دار کو پتہ ہے کہ اس کا روزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، باہر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، بڑی تنہائی میں ایسی باتیں ہیں۔ تو یہ روزہ اللہ کے ساتھ ایک تعلق کو مضبوط کرتا ہے، اور پھر یہی انہی آیات میں آتا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے اس پر تم اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ تو روزہ دار عملی طور پہ اللہ کی کبریائی مان لیتا ہے، کیوں جی مان لیتا ہے نا۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی کبریائی سے پڑھیں، اللہ اکبر پڑھیں، قرآن پڑھیں، اس کی تعریفات کریں، اس کی حمد بیان کریں، ایک تو کبریائی بیان کرنے کا یہ طریقہ ہے، اور دوسری اس کی عظمت اور کبریائی ماننے کا یہ طریقہ ہے کہ اس کی ساورینٹی کو مان لیں، کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، وہ جزا دینے پہ، ثواب دینے پہ قادر ہے۔ یہ اصل کبریائی ہے جو ماننی ہے۔ یہ جتنی ہم تسبیحات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، وہ اسی لنک کو مضبوط کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات علم کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اور وہ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ۔ تو روزے کا دوسرا مقصد اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو ماننا ہے، اور تیسرا بڑا مقصد جو اسلام نے بیان کیا ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ شکر اس طرح کہ ماہ رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے، تو قرآن کریم کا نزول سب سے بڑا انعام ہے، ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، اور دوسرا قرآن کریم کا نزول۔ سورہ الکہف کا آغاز ہی اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پہ کتاب اتاری اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ قرآن کریم کوڈ آف لائف ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ اور قاعدے ہیں، ساری انسانیت مل جاتی، جن سارے مل جاتے، ایسا ضابطہ حیات بنا سکتے نہیں تھے، ایسا دستور نہیں بنا سکتے تھے، ایسا قانون نہیں بنا سکتے تھے، ایسا لا نہیں بنا سکتے تھے۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے کہ بنا بنایا قانون انسانیت کو دے دیا۔ انسان کوئی بھی قانون بنا لے اس میں کوتاہیاں رہتی ہیں۔ میں صرف ایک مثال اس ضمن میں عرض کرتا ہوں، مختصر بات ہوگی انشاءاللہ، 2-3 باتیں اس کے بعد ختم کر دیتے ہیں بات۔ امریکہ میں ایک پروفیسر تھا، اس کے حوالے سے یہ مشہور تھا کہ وہ یہ جو ہے نا وراثت، اس پر اس کی بڑی مہارت ہے، قانون وراثت کو بڑا جانتا ہے، اور اس میں بہت زیادہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں جو امریکن، تقریباً 8 جلدیں ہیں بڑی بڑی، جن میں قانون، یہ وراثت کا قانون ہے ان کتابوں میں، ظاہر ہے ان کو پڑھنا پھر سمجھنا اور تشریحات ہے۔ اب اسے کسی شخص نے کہا
کہ یہ جتنی بھی تمہاری کتابیں اگر ان کا نچوڑ ایک صفحے میں ہو تو پھر وہ کہتا ہے ممکن ہی نہیں۔ دیکھیں نا تلخیص کہاں ہزاروں صفحے اور ان سب کی تلخیص ایک صفحے میں۔ ہمارے بھی یہ میں سوال ہوتا ہے نا تلخیص کریں جی یہ اتنی ہے تو 1/3 ہوتا ہے، اگر 100 الفاظ ہیں تو 33 لفظوں میں بیان کر دیں، تو وہ بھی بڑا سوچ کے ہوتا ہے کہ کس کو سکپ کرنا ہے کس کو رکھنا ہے۔ تو کہاں ہزاروں صفحات اور 1-1.5 صفحے میں، وہ کہتا ہے ممکن ہی نہیں۔ اس بندے نے، وہ مسلمان تھا، ظاہر ہے اس کے پاس یہ علم تھا قرآن کا، تو اس نے دعویٰ کیا نا، اس نے آیت سورۃ النساء کا جو رکوع ہے نا وہ اس کو دے دیا۔ دوسرا رکوع ہے نا وراثت کیا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، پڑھتا رہا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ کہتے ہیں وراثت کے اس طرح مسائل کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا، یہ وہی ذات ہے جس نے اس کو پیدا کیا انسان کو، یہ اس نے اس کے وراثت کے مسائل، یہ میں نے ایک پہلو بتایا ہے، انسان یہ قانون کے حوالے سے ہے، دستور کے حوالے سے کہ قرآن نعمت ہے، اسی لیے تو اللہ نے کہا ہے الحمدللہ الذی انزل، قرآن کے نزول پہ اللہ کی تعریفیں ہیں۔ سورہ کہف کا آغاز ہے، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پہ کتاب اتاری ہے اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ تو یہ قرآن، یہ کتاب رحمت ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ مسائل کا اس میں حل ہے، لیکن وہ وہی نا ہم اس کو چھوڑ